السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رجب المرجب کے اس مہینے میں آپ نے ایک دن بس اس چھوٹے سے عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے گھر میں کثیر تعداد کی میں دولت ہوگی۔ آپ کے گھر کی جو تنگ دستی ہے، آپ کے گھر کی جو غربت ہے، آپ کے گھر میں جو پریشانیوں کا سامنا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ نے رجب المرجب کے کسی بھی دن میں اس عمل کو کر لینا ہے۔ بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دو نام ہیں، آپ نے اپنے مکان میں ان کو پڑھ لینا ہے۔ دو نوافل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھنا آپ کے گھر میں دولت کی فراوانی ہوگی، آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا، آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی ہوگی، اور آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا جہاں جہاں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی انعام و اکرام سے نوازے گا۔ کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ میرے رب کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی طرح کسی کی ذات نہیں۔ وہ چاہے تو ایک دن میں، ایک لمحے میں کسی امیر کو غریب بنا دے، کسی امیر کو فقیر بنا دے، اور وہ چاہ لے تو کسی فقیر کو کروڑ پتی بنا دے۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے اختیار کے علاوہ نہ کوئی امیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی غریب ہو سکتا ہے۔ ہم کسی کے حسد سے، کسی کے سوچنے سے، کسی کے کہنے سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارا رب نہ چاہے لے۔ تو اگر ہمارا رب چاہے تو ہمیں امیر بنا دے، ہمارا رب چاہے تو ہمیں غریب بنا دے۔ اور اگر آپ کی بھی خواہش یہی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم جو کماتے ہیں، اکثر میرے دوستوں کے یہ کمنٹ رہا کرتے ہیں کہ ہم جو کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں بیماریاں اس قدر آ گئی ہیں کہ جگہ و جگہ ان کی دوائیوں میں اس قدر پیسہ ہمارا ضائع ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے کما کے لاتے ہیں اور ادھر سارے کا سارا ختم ہو جایا کرتا ہے۔ گھر میں برکت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہم کمائے، اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت دے، اور جب برکت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پروردگار اس کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر مالداری بھی دے گا۔ کیونکہ ہم جو کمائیں اگر وہی نہ بچے تو بتائیں مالداری یا دولت کہاں سے آئے گی؟ جو کمایا جائے کم از کم اخراجات کے علاوہ باقی جو گھر میں بچے اس میں برکت ہونی چاہیے، بچنا چاہیے، اور تبھی برکت بھی ہوا کرتی ہے۔ تو میں آج آپ کو رجب المرجب کے اس مہینے میں، بہت پیارا یہ مہینہ ہے، آپ اس مہینے کو بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ اگر آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں امیر ہونا ہے، ہمیں مالدار ہونا ہے، تو اس مہینے کو آپ بالکل بھی اسکپ نہ کرنا۔ یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں، بہت زیادہ برکتیں لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ دن دکھایا ہے کہ ہمیں رجب المرجب کا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، اس کی فضیلتوں سے ہم اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ رجب کے مہینے میں کئی سارے ایسے واقعات رونما ہیں جن کو ہم تاریخ میں یاد کرتے ہیں، اور اپنے ان بزرگوں کا بزرگوں کی یاد میں فاتحہ خوانی اور جو ہمارے دین میں کیا جاتا ہے وہ ہم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کئی سارے بزرگوں کی یاد ثابت ہوا کرتی ہے، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پروردگار آپ کو بھی امیر کرے، آپ بھی اپنے کنبے قبیلے میں اگر مالدار بننا چاہتے ہیں، نمبر 1 بننا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل لازمی کر لیں۔ یہ عمل آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن آپ نے پتہ چل جائے، جس دن آپ ویڈیو سن لیں، اور اگر رجب کا مہینہ چل رہا ہو تو آپ بالکل بھی چوکنا مت، اس عمل کو کر لینا۔ رجب کا مہینہ نکل جائے تو پھر بھی کر تو سکتے ہیں، مگر بہتر یہ رہے گا کہ رجب کے مہینہ نکلنے سے پہلے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ رجب کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے۔ عمل کرنا کیسے ہے؟ سب سے اولاً تو آپ کو اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا ہے، اچھا لباس پہن لینا ہے، اور صحیح طریقے سے غسل کر لینا ہے۔ غسل کے بعد میں آپ نے وضو کر لینا ہے۔ یہ عمل جو آپ کریں گے وہ باوضو ہو کر کریں گے، وضو کے ساتھ کریں گے، اور یقین جانیں کہ جب وضو کے ساتھ کوئی عمل کیا جاتا ہے اور اگر کوئی اس کو
وضو کے ساتھ جو کوئی عمل کیا جاتا ہے پروردگار اس کو بہت جلد قبول فرما لیا کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے پہلے وضو بنا لینا ہے، اس کے بعد میں ہی یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک مصلی بچھا لینا ہے اپنے مکان میں، کسی ایسے جگہ پر جہاں لوگوں کی آوازاہی کم ہو، اپنے گھر کے افرادات کا آنا جانا کم ہو۔ آپ نے ایک کونے میں مصلی بچھا لینا ہے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نمازوں کو پہلے کھڑے ہو کر کے ادا کرنا ہے۔ نیت کرنا ہے آپ نے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نوافل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد میں آپ نے ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے۔ آپ اس کے بعد میں کوئی بھی صورت ملائیں، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، جو بھی آپ کو یاد ہو آپ والی صورت اس کے بعد میں ملا لیں۔ ملانے کے بعد میں آپ کی 1 رکعت رکوع سجدہ کر کے مکمل ہو جائے گی، دوسری میں آپ نے کھڑا ہونا ہے، شروع میں آپ نے الحمد شریف کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد میں کوئی بھی صورت ملا لینا ہے۔ مثلاً اسی طریقے سے آپ کے گھر سے آپ نے اپنے گھر میں 2 رکعت نماز نوافل کو پڑھ لینا ہے۔ نماز نوافل پڑھنے کے بعد میں آپ یہ خیال کریں کہ جب آپ نماز شروع کر دیں آپ کا عمل شروع ہو گیا ہے، کوئی بھی آپ سے بات کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی آپ سے ملاقات کرنے والا نہ ہو۔ آپ یا تو گھر میں ایک سب سے منع کر دیں یا پھر آپ کا گھر ہی ایسا ہو جو کوئی آپ کے پاس نہ آئے، ورنہ اگر بات کر لی بیچ میں درمیان میں تو پھر آپ نے عمل دوبارہ شروع سے کرنا ہوگا۔ تو آپ نے نماز کو ادا کر لیا، نوافل نماز کو ادا کرنے کے بعد میں آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے دوبارہ سے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک درود ابراہیمی سب سے اچھا رہتا ہے، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہو تو آپ کوئی سا بھی اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے 2 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایک ہے یا اللہ، دوسرا ہے یا رزاقو۔ یہ 2 نام آپ نے 500 مرتبہ پڑھنے ہیں، یعنی 500 مرتبہ ہو جائیں گے، دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یا اللہ یا رزاقو 1 مرتبہ، یا اللہ یا رزاقو 2 مرتبہ، یا اللہ یا رزاقو 3 مرتبہ، یا اللہ یا رزاقو 4 مرتبہ، یا اللہ یا رزاقو 5 مرتبہ۔ آپ چاہیں ہاتھ کے اشارے سے پڑھیں یا پھر کسی تسبیح کے ساتھ پڑھیں، بہرحال آپ نے ہر نام کو، دونوں ناموں کو تسبیح کے دانے پر دونوں پر 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے آپ کا ایک تسبیح پوری ہوگی تو آپ کے 100 نام ہو جائیں گے۔ آپ نے 5 تسبیح پڑھنا ہے، 500 مرتبہ ان ناموں کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ رجب کے کسی بھی دن میں آپ یہ عمل شروع کر لیں، اللہ سے دعا کریں، پروردگار تو ہماری نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ رجب المرجب کے اس مہینے کی برکتوں کے صدقے، اس مہینے کی آمد کی برکتوں کے صدقے تو ہمارے دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما، ہمیں مالدار بنا، ہمیں امیر بنا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب اپنے حق میں دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رجب کا مہینہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے خوب رحمتیں برکتیں لے کے آیا ہوگا۔ پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ اس پر عمل کرنے کی مولا توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو پھر چلتے ہیں، ہم ملیں گے آپ کو کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے چلتے ہیں، خدا حافظ۔